قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں میں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بہت ہی حسین یہودن کا اور یہودیوں کے مال دولت کا طلسم جاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی کاروائیاں زیر زمین ہوتی تھی۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرمانبرداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلہ اوس کے بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ قریش کے مقابلے میں صفِ راہ تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز میں مخاطب ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ قبیلہ اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہوگے، میں کون ہوں، میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوکے ہیں۔ خالد بن ولید کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بچھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کی زد میں تھے، ایک ایک دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینہ میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودی کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا، وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بے تاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنگسار کر دیا ہے۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعے سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں، لشکر کے درمیان کھڑی ہو کر سریلی آوازوں میں گیت گا رہی تھیں، جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ میں اور ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھول اٹھتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریروں کی صورت میں قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کو پیچھے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور آواز میں سوز بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس کے گیت کے پورے اشعار قلمبند نہیں کیے اور اس کے فوراً بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملے کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور اگر جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کو پہلو سے اس کے سوار بھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے دیا نہ پیچھے جانے کے قابل چھوڑا۔ ایک ایک سوار کئی کئی تیر کھا کر زمین پر گرا اور جن گھوڑوں کو تیر لگے تھے انہوں نے خالد کے سوار دستے کے لیے قیامت برپا کر دی تھی۔ سواروں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے دف اور ڈولک کی تھاپ پر وہی گیت گانا شروع کر دیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا۔ مورخ وقدی لکھتا ہے کہ عربی جنگجوؤں نے اس وقت کے رواج کے مطابق ایک ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا۔ میرے دین کے دشمن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آگے گئے اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہلاتے ہوئے بپھرا ہوا آیا، مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم لگایا، پہلے اس کا پرچم گرا پھر وہ خود گر گیا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑا آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اس کو بھی گرا سکتے تھے، مگر انفرادی مقابلوں میں یہ روایت نہ تھی۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے گئے۔ ان کے خاندان کا ایک آدمی آگے بڑھا، میں انتقام لینے کا پابند ہوں، وہ للکار کر آگے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کے مقابلے میں آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک چکر کاٹا، پھر اس کی تلوار اور ڈالیں آپس میں ٹکرانے لگی۔ سب نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، ان کا مقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کے متعدد آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور مجاہدین کے مقابلوں میں مرتے گئے۔ قریش کا سالار ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے باولا ہو گیا۔ جنگی
جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سالار تھا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں بگدڑ پھیل سکتی تھی۔ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے گھوڑے کو ایر لگائی اور للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی اور بہت بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی، جس کے اشعار یہ تھے کہ تم بھاگ کر آئے تو ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عامر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی۔ کسی کو بھی توقع نہ تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھوڑے سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ پر سرپٹ دراتا ہوا آیا۔ سفیان نے برچھی تول کر ابو سفیان نے برچھی ماری، لیکن حنظلہ پھرتی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا آگے نکل گیا تو حنظلہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گھوڑا رک کر پیچھے کو مڑا تو حنظلہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ ابو سفیان اسے دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف گرا۔ حنظلہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھا تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے بلا لیا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑا ہوا آیا۔ مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہے، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا۔ پیچھے سے حنظلہ پر وار کر کے اسے شہید کر دیا گیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مورخ وقتی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکل آئے اور اپنے بیٹے کے مقابلے کے لیے آ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انفرادی مقابلے میں اپنے بیٹے کو للکارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا۔ تلوار نیلام میں ڈالیں ابو بکر، اور رسول کریم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا مار کا خون ریزہ تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس کمی کو انہوں نے جذبہ اور تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر رکھا تھا۔ اگر قریش کو نفری حاصل نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر تھے، یہی پہلو تھا جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سرپٹ دراتے ہوئے تنگ سے راستے سے آگے نکل جائے اور مسلمانوں کے پہلو پر حملہ بول دے، مگر عبد الرحمن بن جبیر کے 50 تیز اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخمیوں سے کراہتے ہوئے کچھ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ مار کا عروج پر تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچی اٹھائے یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ کو قتل کرنے کے اس کے لیے 2 انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیور جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی صبا بن عبد العزیز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ عورتیں بھی ختنے کیا کرتی تھی۔ مورخ ابن حشام کے مطابق اسلام سے پہلے عربوں میں ختنے کا رواج موجود تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس صبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنے کیا کرتی تھی۔ ختنے کرنے والی ماں کے بیٹے حمزہ نے اسے ادھر آ مجھے آخری بار دیکھ لے۔ صبا بن عبد العزیز حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈالیں وار روک رہی تھی۔ وہ پینترے بدل بدل کر وار کر رہے تھے، لیکن ڈالیں تلواروں کے راستے میں آ جاتی تھیں۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ طرف جا رہا تھا۔ اسے زمین اور جاڑیوں نے اوٹ دے رکھی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ صبا کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا۔ برچھی نشانے پر پھینکنے کا وہ پہلے ہی ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا جہاں سے اس کی برچھی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچھی کو ہاتھ میں تولا، اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبا پر یک دیگر بعد تیزی سے 2-3 وار کی۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حمزہ کی تلوار صبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حمزہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا اور وہ حضرت حمزہ کے قدموں میں جا گرا۔ حضرت حمزہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچی حضرت حمزہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ گہری اتری کہ اس کی اونی حضرت حمزہ کی پیٹھ سے آگے نکل گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گرے نہیں تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ برچھی اپنے سینے میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھتا رہا۔ جس ان کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچھی نکالی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ مارکا یاد آ رہا تھا، اس کے دل میں بوجھ سا پڑ رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا، وہ نشیلی جگہوں سے گزرتا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آ رہی تھیں۔ اسے مسلمان عورتیں بھی نظر آئیں۔ مسلمان عورتیں اپنے زخمیوں کو پیچھے لاتی، انہیں عورتیں سنبھال لیتی، ان کی مرہم پٹی کرتی اور انہیں پانی پلاتی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں، جن میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل مجاہدین کثیر تعداد پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا۔ پرچم کئی بار گرا، آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے چکے تھے۔ خالد نے اس کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال اسباب چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے، جہاں سے جنگ کے بعد کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بکھلا کر بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ قریش کے گھوڑے سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملے کرنے تھے، مگر جنگ کا پنسا بری طرح پلٹ چکا تھا۔ کرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشنوں سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں، ان کے ساتھی لوٹ مار کر رہے ہیں، تو وہ مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبد الرحمن بن جبیر نے انہیں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جہاں سے کوئی بھی نہ ہٹے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے۔ خالد بن ولید نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے اس کا خواب پورا ہو گیا ہو۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اسی پہاڑی پر حملہ کر دیا جہاں عبداللہ بن جبیر اور اس کے 9 تیر انداز تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھوڑا سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے، اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کے ساتھ وہیں چلا گیا اور انہوں نے گھوڑے ہر طرف سے اس پہاڑی پر چڑھانا شروع کر دیے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں، وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھوڑا سواروں کو روکنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز دست بدست لڑائی بھی لڑ رہے تھے اور سب زخمی ہو کر گر رہے تھے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہو گئے تھے۔ وہاں سے خالد اور کرمہ نے اپنے گھوڑا سواروں کو اتارا، اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد بن ولید کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھوڑا سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھی وہ بھاگ گئی تھیں، لیکن عمرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھوڑوں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آیا۔ اس عورت نے اپنا پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا نظر آیا۔ اس نے زندہ آباد کے نعرے لگا دیے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج سے 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم